السلام علیکم 7th کلاس بیٹا ہم اسلامیات لازمی میں سے جو کہ پی ٹی بی کا سلیبس ہے صلح حدیبیہ پڑھ رہے تھے. اس کے شارٹ کوسچن ہم نے کر لیے تھے. اس کے 2 لانگ کوسچن ہیں جو آج ہم کریں گے. یہ لیسن شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 43 سے اور ختم ہو رہا ہے پیج نمبر 47 پر. تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. کوسچن نمبر 1 صلح حدیبیہ پر تفصیلی نوٹ لکھیں. تو آنسر ہے ہجرت کے 6 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا جائے. اس خبر کے ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. حدیبیہ کے مقام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کر کے پرامن طور پر واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ گئے. ان کے جانے کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں شہید کر دیا ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کر کے ان سے بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر عہد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے. بعد میں پتہ چلا کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک سردار کے ذریعے سے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں. جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی سفیر آئے. آخر کار یہ معاہدہ لکھا گیا جس میں یہ طے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے. اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے. کوسچن نمبر 2 صلح حدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بیان کریں. تو آنسر ہے جب مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور صلح کی دفعات طے ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ ان کو تحریر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لکھوانا شروع کیا. علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر قریش کے نمائندہ سہیل بن عمر کو اعتراض ہوا کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، آپ اس طرح لکھیں بِاسْمِکَ اللہم، یعنی تیرے نام سے اے اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بِاسْمِکَ اللہم کے الفاظ لکھ دیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ باہمی صلح کی. سہیل بن عمر نے پھر اعتراض کیا کہ ہم
آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو پھر آپ کے ساتھ جھگڑا ہی کیا تھا؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر آپ کے ساتھ جھگڑا ہی کیا تھا؟ اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تم لوگ تسلیم کرو یا نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ محمد بن عبداللہ ہی لکھ دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ مٹا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ چکے تھے۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اپنے ہاتھ سے مٹا دوں؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے یعنی ہاتھ سے یہ لفظ مٹا دیا۔ یہ تھا صلح حدیبیہ، اس کے دونوں لانگ کوسچن۔ نیکسٹ چیپٹر ہوگا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمی سرگرمیاں۔ اللہ حافظ۔